المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلونكم أنكم أحسنوا عملا وهو العزيز الغفور. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران عزیز، موالیان حیدر کرار، ماتم داران مظلوم کربلا، عزاداران سید الشہداء، جس آیہ کریمہ کی دوروں سے تکرار ہو رہی ہے، بیان کی جا رہی ہے، آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، اسی خمسے کی تیسری مجلس میں شرف پڑھنے کا حاصل ہوا، یا یوں کہہ دوں کہ کچھ گفتگو اور کچھ مسائل پہنچانے کا شرف حاصل ہوا جو پہنچانے کا حق ہے۔ بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے بھائیوں کی خدمت میں اور تمام بزرگان جو اپنے دور دراز گھر چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، ان کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کر التجا کروں گا کہ ایک مرتبہ سورۃ الحمد اور 3 مرتبہ سورۃ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب رجب علی سنو غلام حیدر صاحب کی ان کو ساتھ فرما دیں جو تعلق رکھتے ہیں ساخن سے۔ رجب علی سنو غلام حیدر صاحب کی صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اللہ نے اپنی بہت ہی بابرکت کتاب، بہت ہی محکم کتاب، بہت ہی فضیلت دار کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: الذی خلق الموت والحیات، ہم نے پہلے موت کو خلق کیا پھر حیات بخشی، اور کس لیے موت کو خلق کیا؟ اس لیے کہ ہم تمہارا امتحان لے سکیں، اس لیے کہ حسن اخلاق کے اعتبار سے میں دیکھ سکوں کہ سب سے بہتر کون ہے، سب سے بہتر کون ہے۔ تو اب جب قرآن سے یہ بات یعنی یہ آیت پیش کی گئی تو اب ضروری ہے کہ قرآن سے وہ تمام مسائل نکالنے چاہیے۔ تو ہم تک صلوات پڑھے اور جب قرآن کی بات چل ہی رہی ہے تو قرآن سے تمسک بھی رکھنا چاہیے، قرآن کے قریب رہنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن دیکھنا چاہیے، قرآن سننا چاہیے، اس لیے کہ قرآن پڑھنے سے ہمیشہ ذہن تیز ہوتا ہے، قرآن سننے سے عبادت ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے عبادت ہوتی ہے، قرآن دیکھنے سے عبادت ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی کچھ مرحلوں میں کچھ مقامات پر اے بچے صلوات پڑھے محمد، ہمیں قرآن سے تمسک رکھنا ہے، ہمیں قرآن چاہیے ہم پڑھیں، ہم اس پہ غور و فکر کریں، ترجمے کے اعتبار سے
आयतों के एतबार से यूँ तो कुरान में 6666 आयतें मौजूद है और हर आयत का तर्जुमा भी मौजूद है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस कुरान पढ़ो समझते चले जाओ, कुरान को पढ़ो समझते चले जाओ। जब कुरान को समझ जाओगे ना फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी आलिम से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी मुफ्ती से तलब करने की जरूरत नहीं है। अगर कुरान को समझते चले जाओगे तो अहले बैत को समझते चले जाओगे। कुरान समझ में आ गया तो अहले बैत समझ में आ जाएंगे, और अगर अहले बैत समझ में आ गए तो फिर रब अपने आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि रब को खालिके कायनात खालिके मुतलक को सिवाय अहले बैत के कोई समझा ही नहीं सकता कि खुदा क्या है, खुदा क्यों है, खुदा कहाँ है, खुदा क्यों कहाँ नहीं है, खुदा है या नहीं है। ये सिवाय अहले बैत के हमें कोई दर्श नहीं दे सकता। क्योंकि मसला ये है अहले बैत खुदा से इतने करीब है कि जितना कायनात में कोई नहीं। इसीलिए तो खालिके कायनात ने अल्लाह ने अपने महबूब बंदों को इतनी अथॉरिटियां अता कर दी, इतने सिफात अता कर दिए कि जाओ जब तुम चाहो बैठे बैठे कायनात में दुनिया में बैठे बैठे जिसे चाहना औलाद अता कर देना, जिसे चाहना शरफ अता कर देना, जिसे चाहना मंजिलत अता कर देना बैठे बैठे। इसीलिए मैं टॉपिक कुरान का नहीं लेता हूँ। क्यों? उसकी वजह है क्योंकि आज दुनिया मसाइल को सुनना पसंद नहीं करती। मुझसे बारहा रोज कहा जा रहा है आप मसाइल समझाइए, मसाइल पढ़िए, मसाइल पढ़िए। इसलिए मैं कुरान का तस्करा नहीं करता हूँ, कुरान से आयत निकाल लेता हूँ, बस उसके बाद मसाइल समझाने की जरूरत नहीं। इसलिए क्योंकि मसाइल समझता ही कोई नहीं, मुश्किल है। कुरान सुना रहा हूँ ना, ऐसा तो नहीं है अपने बाप की मसाइल सुना रहा हूँ। कुरान पढ़ो ना, कुरान सुनिए जो खालिके कायनात खालिके मुतलक की ज़बान यानी कौल है वो पढ़ के बता रहा हूँ। तो कुरान से हमें जुड़ना चाहिए, मुत्तसिल होना चाहिए, उसके दामन को हमें पकड़ना चाहिए। अगर हम कुरान के दामन को छोड़ देंगे तो खुदा की कसम निजात के रास्ते तक हम नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि नबी करीम ने इरशाद फरमाया है, जब नबी करीम की वफात यानी करीब आई उससे पहले इरशाद फरमाया, क्या कहा? मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। एक हाँ अल्लाह की किताब कुरान मजीद और एक हमारी तरफ। इतरत से मुराद अहले बैत अतहार, कुरान से मुराद अल्लाह का कौल। अब जब ये फरमा दिया नबी करीम ने तो फर्ज हो गया ना कि नबी करीम का हम कलमा पढ़ते हैं तो मानना जरूरी है। नबी करीम का कलमा पढ़ते हैं तो मानना जरूरी है। अब जब हम उस पर अमल करने लगे, हमने नबी के कौल पे अमल कर लिया, तो फकत कुरान का इतनी कि कुरान पे अमल किया जाए या कुरान पढ़ा जाए, कुरान समझा जाए। वो चलते समय दो जुमले कह के गए, हमारी तरफ और कुरान मजीद, इन दोनों के दामन को पकड़े रहना। हिदायत के रास्ते तक तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, हिदायत के रास्ता खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। कहाँ बैठे हुए हो, लिल्लाह की थोड़ा तवज्जो करो ना। क्या हिदायत तक तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, हिदायत के रास्ता खुद चल के आएगा। क्यों? उसकी वजह है हिदायत के रास्ता कैसे चल के, मौलाना साहब सवाल करेंगे कोई अफराद, मौलाना साहब हिदायत का रास्ता कैसे चल के आ सकता है? चूंकि रास्ते अपनी जगह होते हैं। हमने कहा तुम देख नहीं रहे हो, इसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, अहले बैत अतहार के मुताबिक, जिनको न तो रीजन की जरूरत, न सबब की जरूरत, न किसी वजह की जरूरत। उन्हें किसी रीजन की जरूरत नहीं, ना ही सबब की जरूरत। क्यों? साइंस दुनिया में है, लोग साइंस को बहुत ताकतवर समझते हैं कि साइंस हर चीज का जवाब देती है, और खाली जवाब नहीं देती, ऑथेंटिक दलील भी देती है, यानी समझाती भी है। साइंस ने कहा कि देखो अगर हवाई जहाज उड़ेगा तो उड़ने के लिए हवा का होना जरूरी है। उसने हवा को बताया, यानी दलील दी, हवा होगी तो जहाज उड़ेगा। उसके बाद कहा मछली पानी में तैरेगी, मछली तैरेगी अगर पानी होगा। दलील दी पानी होगा
تو مچھلی تیرے گی۔ یہاں اسے کیا چاہیے تھا؟ ریزن چاہیے تھا کہ ریزن ہو تو ہم سمجھا سکیں۔ سائنس بھی بہت بڑی چیز ہے، مگر سائنس بھی ایک مقام پر جا کر روک گئی۔ تھوڑا توجہ کرو نوجوانوں، سائنس بھی ایک جگہ ایک مقام پر جا کر روک گئی۔ کیوں؟ اسے ریزن نہیں ملا، سبب نہیں ملا، سمجھا نہیں پائی۔ مگر اہل بیت کے لیے نہ تو ریزن کی ضرورت، نہ سبب کی ضرورت، نہ وجہ کی ضرورت۔ بتلا دوں، نبی مولا کا چاہنے والا سمندر کے قریب آیا، آنے کے بعد پانی کے پاس کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد اس میں علی کو پڑھا، ہائے 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 ہائے، اس میں علی کو پڑھا۔ پڑھنے کے بعد کچھ دیر تک راستے میں پانی میں دیکھا، دیکھنے کے بعد کیا دیکھا؟ راستہ خود بخود بن گیا۔ ارے سائنس کو ریزن کی ضرورت ہوتی ہے، اہل بیت کو ریزن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وہ کہہ دیتے ہیں تو خود بخود ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ انہیں ریزن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ کہہ دے راستہ سمندر میں بن جاتا ہے۔ اہل بیت کے لیے ریزن کی ضرورت۔ تو قرآن سمجھا کیسے جائے؟ قرآن کوئی ایرا گہرا تھوڑی سمجھا سکتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور بابرکت کتاب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے عالم ارواح میں ہر نبی سے پوچھا، موسیٰ تمہارے سینے پر قرآن نازل کرو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار ہم قرآن کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آج دنیا نبی سے مقابلہ کرتی ہے، علی کو تو نہیں کہا، لیکن نبی کو کہہ دیا کہ اپنے برابر ہم جیسے نبی کہا نہیں کہا، کہتے رہتے نبی ہم جیسا ہے، نبی میں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ کیسے نہیں فرق ہو سکتا؟ عالم ارواح میں اللہ نے ہر نبی سے پوچھا، او دنیا والوں، او کہنے والوں نبی کو اپنے جیسا، آؤ تمہیں قرآن سے ثابت کر کے بتاتے ہیں۔ ایسے نہیں پڑھتے، قرآن سنا رہا ہوں، قرآن میں بھی ہے۔ اللہ نے عالم ارواح میں ہر ایک نبی سے پوچھا، موسیٰ آگے بڑھو، تمہارے سینے پہ قرآن نازل کرے۔ موسیٰ نے ہاتھوں کو جوڑا، پروردگارا ہم قرآن کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتے۔ عیسیٰ سے کہا عیسیٰ آگے بڑھو، تمہارے قلب پہ نازل کرو قرآن، پروردگارا قرآن کے وزن کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ کہا یحییٰ آگے بڑھو، تمہارے سینے پہ قرآن نازل کرو، پروردگارا اس کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتے۔ نوح آگے بڑھو، تمہارے سینے پہ قرآن کو نازل کرے، پروردگار عالم اس کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آدم آگے بڑھو، تمہارے قلب پہ قرآن نازل کرے، پروردگار عالم اس کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتے۔ 1,23,999 نبی سے عالم ارواح میں اللہ نے پوچھا کہ کسی کے سینے پہ قرآن نازل کروں تو ہر نبی کی صدا آئی، پروردگار عالم اس کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ارے اس کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کیوں بھیا؟ موسیٰ علیہ السلام تو کہتے ہیں کہ ایسے ایسے راستہ بنا لیتے ہیں، تو قرآن کیوں نہیں نازل کروایا؟ عیسیٰ علیہ السلام ٹھوکر سے مردے کو زندہ کرتے ہیں، تو قرآن نازل کیوں نہیں کروایا؟ نوح نبی اللہ اور کہتے ہیں سمندر میں کشتی بنا کے لوگوں کو نجات دیتے ہیں، تو قرآن نازل کیوں نہیں کروایا؟ عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے ہیں، تو قرآن نازل کیوں نہیں کروایا؟ جناب نوح نبی اللہ یہ تمام نبی 1,23,999 نبی کے سارے صفات ہے، اور ہر نبی اپنے کمال پہ فائز ہے، تو ہر نبی نے منع کیا پروردگار عالم ہم اس کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے کائنات میں پورا محاصرہ کرا دیکھا تو کوئی ذات نہیں ملی کہ جس کے سینے پہ قرآن نازل کروں، تو پھر اللہ نے جب ڈھونڈا تو ذات محمد مصطفیٰ ملی، اس کے قلب پہ قرآن نازل کیا۔ میں نے کہا ہو اپنے جیسا نبی کو کہنے والوں، ارے جب 1,23,999 نبی اس نبی کے جیسے نہیں ہو سکتے تو تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس جیسے نہیں،
तुम 4 दिन के अपने आप को नबी जैसा कह रहे हो, हाया नहीं लगती? नबी को अपने जैसा कह रहे हो। जब नबी को अपने जैसा कहोगे ना तो फिर सवाल मेरा है, कैसे अपने आप को नबी जैसा कह दिया? कहा मौलाना साहब इसलिए नबी को अपने जैसा कह दिया क्योंकि नबी में हम में कोई फर्क नहीं। पूछा क्यों? इसलिए कि भैया हमने देखा, मुआशरा करा, गौर किया, नबी भी हम जैसा खाते हैं, हम भी नबी जैसा खाते हैं। नबी हम जैसा खाता है, हम जैसा चलता है, हम जैसा देखता है, हम जैसा बोलता है, हम जैसी फिक्र है, हम जैसा सोचता है, हम जैसा करता है, तो हम में उसमें लिहाजा कोई फर्क नहीं। बोल के बताओ ना, कोई फर्क नहीं। फर्क नहीं। ठीक है, जैसे ही नबी को अपने जैसा कहा, मैंने कहा ओ मुल्ला, ओ बंदर की औलाद, तब तो बंदर तेरे जैसा हो गया। कैसे मौलाना? हमने कहा भैया बंदर में तुम में कोई फर्क नहीं। कहा क्यों? हमने कहा बंदर भी चलता है, तुम भी चलते हो, बंदर भी खाता है, तुम भी खाते हो, बंदर भी देखता है, तुम भी देखते हो, बंदर भी सोचता है, तुम भी सोचते हो, बंदर भी पैदा करता है, तुम भी पैदा करते हो, तो तुम में और बंदर में कोई फर्क नहीं है। कहा मौलाना ऐसे कैसे? हम इंसान है, वो बंदर है। हमने कहा बड़ी जल्दी समझ में आ गया। कहाँ बैठे हुए हो लीला के लिए? क्या कहा? अब बड़ी जल्दी समझ में, क्या मौलाना साहब ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा बहुत जल्दी समझ में आ गया, यही समझाना ही चाह रहा था, बस यही कहना चाह रहा था। जब तुम अपने में और बंदर में फर्क ना कर सकते हो। मैंने पूछा क्यों? क्या इसलिए कि हमारे पास अक्ल है, उसके पास अक्ल नहीं है, तभी हम उससे जुड़ा है। हमने तो फर्क अपने में पैदा कर लिया, थोड़ा इंसानियत में और नबी में फर्क पैदा कर ले। अरे तुम पे अल्लाह ने वही नाज़िल नहीं की है, उस पे की है। बुलंदर सलावत। यही नबी जिसको अपने जैसा कर, बंदर तुम जैसा। बड़ी जल्दी आके बोली मौलाना साहब कैसे हो सकता है मतलब जैसा? क्यों? अपने आप को नबी जैसा कहो। और अभी फर्क अभी यही तय नहीं हुआ, फर्क बहुत बड़ा है। तुम इंसान हो, वो नबी है। तुम गंदगी से बने हो, वो नूर से बना है। बेशक बेशक, वाह 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 वाह, क्या कहना। नजासत से मुत्तसिल हो के पैदा होने वाले अपने जैसा नबी को कह रहे हो। अरे मैं तो ये भी कह सकता हूँ, माँ की तहारत का तो पता नहीं तुम्हारी, तुम अपने आप को नबी जैसा कह रहे हो, जबकि उनके लिए अल्लाह खुद फरमा रहा सूरह जुमा में, युसब्बिहुलिल्लाह पूरी आयत है कि नबी को अपने जैसा नहीं। गुज़िश्ता में जिसमें पढ़ा था ना, ये माइक का मसला। माइक के अंदर एक करंट आता है, आता नहीं, बिजली आती है। उस दिन बयान किया था, आज भी शॉर्ट करके समझा देना चाहता हूँ। नबी को अपने जैसा कहने वालों, इस माइक के अंदर इसे बच्चा छुए, बूढ़ा छुए, जवान छुए, कोई भी छुए, करंट नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक साइंस ने या काम करने वालों ने एडिटेटर सजा रखा, इसके ऊपर एक मेडिटेटर सजा रखा, यानी समझाने के कि इसमें करंट भी ना आए, फायदा भी उठा लो, नुकसान भी कोई नहीं। बच्चा छुए, बूढ़ा छुए, कोई भी छुए, नुकसान ना उठाए। यही करंट अगर इस मार्बल को हटा दो तो कोई छू नहीं सकता। इसके ऊपर, या यूं कह दूं इसके ऊपर लोहे का एक लिबादा है। जब तक लिबादा रहेगा, इसको तुम छुओ, अपने जैसा कहो, तो इसमें करंट नहीं है, कोई ताकत नहीं है, हम जैसा हो सकता है। बच्चा छुए, कोई करंट नहीं है, जवान छुए, कोई करंट नहीं है। मगर यही करंट जब अपने असील उरूज पे पहुंचता है ना, कहाँ बैठे हुए हो, यही जब करंट यानी पावर हाउस में पहुंचे और खुला हुआ तार है, तो किसी के बाप में हिम्मत है कि उसे पकड़े? कोई पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता। इसलिए कि ये जहाँ करंट बनता है, वहाँ इसके जैसे कितने मौजूद हैं। कहाँ बैठे हुए हो, इससे बेहतर नहीं समझा सकता। जहाँ करंट बनता है, वहाँ इसी जैसी तमाम चीजें हैं, ना उनको नुकसान, ना इसे नुकसान।
اگر وہ دنیا میں یعنی بھیجی جائے تو ایک کرنٹ کے اوپر تار سجا کے بھیجا جاتا ہے، اسی لیے کہ تم جہاں جا رہے ہو وہ تم جیسے نہیں ہیں، وہ تم جیسے نہیں ہے، لہذا لبادہ یہ لوہے کا لبادہ پہن کر جاؤ، نہ کسی کو نقصان ہو، بھلے اپنے جیسا سمجھے۔ اب سمجھ میں آیا کب تک نبی کریم اہل بیت کے قریب رہتے ہیں، اہل بیت جیسے رہتے ہیں، جب دنیا میں آتے ہیں تو لبادہ انسانیت کا پہن لیتے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد والا۔ سمجھ آیا؟ سمجھ آ گئی سب کو؟ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے، بہت بڑی مثال کے ساتھ کرے اور بلندی تک پہنچا۔ قرآن سے متمسک ہونا چاہیے، قرآن صرف پڑھنا نہیں، قرآن کو سمجھنا بھی، قرآن کو مانا بمانا بتانا بھی ہے۔ کوئی سوال کرے قرآن سے تو بتاؤ، نوح کا تذکرہ، ابراہیم کا، قرآن میں علی کل شیء قدیر، ہر چیز کا خدا مالک ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ قرآن میں ہر شے کا علم موجود، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن پڑھو، نہ سمجھ میں آئے تو اہل بیت کی سیرت اپنا لو، کیا کر لو؟ اہل بیت کی سیرت اپنا لو، اس لیے کہ اہل بیت کے اطہار بھی انہی جیسے ہیں جس طریقے سے نبی کریم جس وقت مولائے کائنات کی ولادت ہوئی نا، اس وقت مولائے کائنات نے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا، اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا۔ نبی کریم پہنچنے کے بعد کب پہنچے نبی کریم؟ بڑا وقت گزر گیا، نبی کریم پہنچنے کے بعد جب پہنچ گئے نا، جیسے ہی آگوش میں علی کو لیا، امامت نے رسالت کو محسوس کر لیا، امامت نے رسالت کو محسوس کیا، آنکھوں کو کھولا۔ میں پوچھوں گا مولا اتنا سمے گزر گیا، 2 دن بیت گئے، آپ نے آخری کھولی کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے پتا تھا یہاں بت رکھے ہوئے ہیں، یہاں بت رکھے ہوئے ہیں۔ اب مجھ سے سوال دنیا کرے مولانا صاحب وہ 1 دن کا بچہ یا 3 دن کا بچہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ بت رکھے ہوئے ہیں؟ وہ 3 دن کا بچہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ بت رکھے ہوئے ہیں؟ بھائی بڑا ہوتا، جوان ہوتا، پڑھا لکھا ہوتا، عالم ہوتا تو مار لیتے، 1 دن کا بچہ کیسے سمجھ لیتا ہے؟ ہم نے کہا نادان تمہارے اور ہمارے میں یہی تو فرق ہے، ہم میں اور تم میں یہی تو فرق ہے۔ تم 40 سال کے بعد رسول کو رسول مانتے ہو، ہم بچپنے میں بھی مانتے ہیں، جوانی پر بھی مانتے ہیں۔ سلام علیکم۔ بعد نبی کو نبی رسالت ہم آپ کہتے ہو، ہم بچپن میں لے کر بچپن سے جب خلق ہوا، پیدا ہوا، اس دن سے نبی سمجھ لیا، امام سمجھ لیا، اور امام صحیح ہے کہ اللہ نے جب پیدا کیا تو امام بنا کے پیدا کیا نا۔ ہمارے یہاں بڑا ہونے کے بعد امام نہیں بنتا، ہمارے یہاں ہم نہیں بناتے ہیں، خدا بنا کے بھیجتا ہے۔ ہم اپنے آپ نہیں بنا لیتے، ہمارے یہاں ہمارا رب بنا کے اماموں کو بھیجتا ہے، رسولوں کو بھیجتا ہے۔ یہی رسول آ گئے، مولا کائنات کی ولادت، سنو گے جملہ، آ گئے جب نا مولا کائنات نے 3 دن کے بعد آنکھوں کو کھولا، نبی کریم نے آگوش میں لیا۔ اچھا جس وقت مادر فاطمہ بنت اسد میں مولا کائنات تھے، اس وقت مولا کائنات نے آواز دی، یا یوں کہہ دوں ان کی ماں کو محسوس ہوا کہ بچے کی ولادت ہونے والی ہے، تو کیا کیا جائے؟ پروردگار عالم کی رضا، نبی کریم نے فرمایا کعبے کی طرف چلی۔ جب کعبے منزلت دنیا میں لاتے ہیں نا، ان سے اہل بیت اطہار تھے، ہم جو مانے یہ بہت بڑی شخصیات تھوڑی ہے، ہمارا بیٹا نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، کوئی بات نہیں مانتے ہو، اپنا تعارف اپنا مقابلہ ان سے کرتے ہو جن کے لیے دنیا کائنات کا اثر ہے، خود فرشتے، خود نبی کریم ان کی فضائل کو لکھتے فرماتے ہیں
सारी कायनात मिलके, सारे मलाइका मिलके, सारे परिंदे, सारे दरख्त, समंदर का सारा पानी स्याही बने, दरा सारे कलम बने, मलाइका सारे लिखने वाले, इंसान सारे लिखने वाले बने। लिखते लिखते दुनिया थक जाएगी, अली के फजाइल खत्म नहीं हो सकते। दुनिया लिखते लिखते थक जाए, अली के फजाइल कम नहीं हो सकते। अरे शुमार किया ना, पूरी कायनात, सारे मलाइका, सारे दरख्त, सारा पानी, जमीन और आसमान मिलके पर बने, पन्ने बने जिसपे लिखा जाए। अली की फजीलत नहीं लिख सकते। बेशक बेशक। तो जब ये फजीलत आ गई, अली की माँ चली, चलने के बाद दुनिया मुकाबला करेगा। उससे पहले जनाब ईसा की विलादत होने वाली, ईसा की माँ चली काबे की तरफ, कुछ दूर चली थी, काबे के नजदीक पहुंची, परवरदिगार आलम की रिदा है, ओ ईसा की माँ काबे के करीब न जाना। भाई भाई मेरे नौजवान थोड़ा गौर करो, नबी की माँ है, नबी की विलादत होने वाली, अल्लाह का नबी है, चुना हुआ नबी है। नबी को चाहिए था, अल्लाह को चाहिए था, नबी की माँ जा रही है, जाने देते। आपका जो नबी है, आप ही नबी, तो आपने ही तो मबूस किया, नबी बनाया है, जाने दो। मुकाबला दुनिया अहले बैत से कर रही है, अभी भी समझ नहीं आया दुनिया वालों। ईसा की माँ चली, कैसे काबे के करीब पहुंची, अल्लाह ने निदा देखेगा, ईसा की माँ काबे के करीब न जाना। क्यों क्यों परवरदिगार आलम ये कहा, के लिए ये इबादत का है, विरादत का नहीं है। क्या कहा? इबादत का है, विरादत का नहीं है। मेरे माबूद तेरा कौन है, बदलता नहीं, न बदलेगा, लन तजदा लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला। यानी तूने कह दिया, जब कहा, जैसे कहा, बन गया। अब किसी पे जुर्रत नहीं कैसे बिठाए, इसे बस बिगाड़े, इसे खत्म करे। तेरा निजाम बन गया कि विलादत करने वाली औरत काबे में नहीं जा सकती। काबे में जिस बच्चे की विलादत होने वाली हो, उसकी माँ काबे में नहीं जा सकती। तेरा कौन है, बदलेगा परवरदिगार आलम। फिर तूने कौन को नहीं बदला? जब ये ईसा की माँ चली थी तो एक कुल्लिया बनाया था कि कोई औरत नहीं आ सकती। फातिमा बिन्त असद घर से चली, परवरदिगार आलम ने कहा, कहाँ जा रही हो? काबे के नजदीक आ जाओ। काफिर के घर में कोई नबी पलता है? क्या किसी काफिर के घर में कोई नबी पलता है? क्या गवारा है खुदा को, ये बताते रहिए। क्या किसी काफिर के घर में कोई नबी पलता है? क्या गवारा है खुदा को, ये बताते रहिए। एक बेटा है यदुल्ला, एक पर्दा गैब में है। एक बेटा है यदुल्ला, एक पर्दा गैब में है। सिलसिला इमामों का कहाँ से है, ये बताते रहिए। सिलसिला इमामों का कहाँ से है, बताते रहिए। तो क्या हो गया? अली की माँ चली, परवरदिगार आलम ने कहा, कहाँ जा रही है? काबे के नजदीक आ जाओ। चली माँ, चलने के बाद आहिस्ता 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 अपने बैतुल शरफ से चली, खरामा खरामा। कौन? एक बीबी चली, क्या नाम है? फातिमा बिन्त असद। चली, चलने के बाद काबे के करीब पहुंची। पहुंचने के बाद जब काबे के करीब पहुंच गए ना, तो काबे का दर इस तरफ, काबे का दर बना हुआ, फातिमा बिन्त असद इधर से आई। फातिमा बिन्त असद काबे की तरफ से नहीं, दरवाजे की तरफ से नहीं गई, जिधर से दीवार थी उधर आकर खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद एक मर्तबा काबे के दामन को पकड़ा। पकड़ने के बाद क्या कहा? लोग दुनिया कहती ना, अली से मुकाबला करो, अहले बैत से मुकाबला करो। आओ तुम्हें हम बताते हैं कि इनका शजरा क्या है, इनके नसब क्या है, इनका हसब क्या है, इनका इल्म कितना है, इनके नबी कितने हैं, इनके इमाम कितने हैं, इनका बेटा कौन सा क्या
कलेजा मजबूत हो तो सुनो, कलेजा मजबूत हो तो आओ हम तुम्हें सुनाते हैं। दुनिया कहती है ना अबू तालिब काफिर थे, वक्त विलादत उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, दुनिया सुनेगी। अरे वक्त विलादत कलमा वही पढ़ता है जो बेईमान हो, अरे कलमा वही पढ़ता है जो बेईमान हो। दुनिया वालों, अरे तुम उसके ईमान पे उंगली उठाते हो कि जिसके बेटे को अल्लाह ने कुल्ले ईमान बना दिया। अली का जिक्र इबादत है, सबको है मालूम। अली का जिक्र इबादत है, सबको है मालूम। किससे हैदर की शुजाअत के सुनाते रहिए। अली का जिक्र इबादत है, सबको है मालूम। किससे हैदर की शुजाअत के सुनाते रहिए। छीन के खा गए जो बाग फिदक ज़हरा का, छीन के खा गए जो बाग फिदक ज़हरा का। लानतें ऐसे सब लोगों पे लगाते रहिए, लानतें ऐसे सब लोगों पे लगाते रहिए। नारे हैदरी, क्या कहा? ये मसला उसके ईमान पे उंगली उठा रहे हो, जिसके बेटे को खुदा ने उले ईमान बना दिया, अभी भी उसके कलमे पे एतराज है। कलमा वो करते हैं जिन्हें आता नहीं है। क्या यूं कह दूं, कलमा पढ़ने की उन्हें जरूरत है जो कलमे के लायक न हो। जिसने नबी करीम को अपनी आगोश में पाला हो, उससे कलमा पढ़ने के लिए कह रहे हो। शर्म नहीं आती, हया नहीं लगती? अरे अगर पढ़ा लिखा ना होता या काफिर होता या कलमा ना पढ़ा होता, क्योंकि कलमा ना पढ़े तो काफिर। यही मसला है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अली वलीउल्लाह तो अली की विलायत का इकरार है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह खुदा की गवाही दी, मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी की गवाही दी। क्या हो गया? मुसलमान। जब मुसलमान हो गया ना, और जिसने कलमा नहीं पढ़ा वो कौन है? काफिर। काफिर। रुको, इस बात को रोक रहा हूं। किसे अबू तालिब को काफिर कहने वालों, आओ तुम्हें बताते हैं। आज बैतुल शरफ हज, जहाँ हज के लिए जाया जाता है खुदा के घर, आप यहाँ से चलो, सारे खर्चे निपटाने के बाद सारी अथॉरिटी ले ली, सारे मुसफादार मुनज़्ज़म कर लिए, चलने के बाद जब पहुंचे बॉर्डर पे, क्या यूं कह दूं, जब खुदा के घर के करीब या बॉर्डर पे पहुंचे, खुदा के घर के करीब पहुंचे, किसी ने तलब किया, पासपोर्ट पे देखा आप मुसलमान नहीं है, तो ईमान से बताओ एंट्री आपकी हो सकती है? कहाँ बैठे हुए हो? अरे भैया, ये घर है, काबा है, जहाँ मुसलमान की एंट्री है, काफिर की नहीं है। अभी भी समझ नहीं आया? अरे काफिर की अल्लाह के घर में एंट्री नहीं है, अगर काफिर चाहे तो रोक दिया जाता है। अरे ये तो समझ में आ गया कि कोई काफिर अल्लाह के घर नहीं जा सकता। क्या ये बताओ, जब काफिर अल्लाह के घर नहीं आ सकता, अल्लाह के घर नहीं जा सकता, क्या अल्लाह का घर किसी काफिर के घर आ सकता है? नहीं आ सकता। इसलिए क्या बन गया? काफिर न जा सकता है, ना अल्लाह का घर काफिर के घर आ सकता है। अरे तुम्हारे अभी भी समझ में नहीं आया? अरे कोई काफिर के घर अल्लाह का घर नहीं आ सकता, तो एक मुसलमान आदमी, अरे अबू तालिब काफिर थे, तो मोहम्मद अबू तालिब की गोद में कैसे आया? काबा नहीं आए, न काफिर काबे में जाए। मुसलमानों जरा होश की ना खुल लो ना। जब एक मुसलमान आदमी, जब काबा किसी काफिर के घर नहीं आ सकता, तो मुसलमान आदमी काफिर की गोद में कैसे आ सकता? ये समझ नहीं आया? नहीं, कानून नहीं बना रही हो, तुम्हें वही समझ में नहीं आया। आओ पीछे चलते हैं, पीछे से समझा के लाता हूँ।
جب تک پوری مجلس نہ سمجھو گے سمجھ میں نہیں آئے گا کہاں شروع ہوئی کہاں ختم ہوئی ہے. اس لیے کہتے ہیں پیچھے آؤ, دادا پر دادا سے لے کے رشتے اٹھاؤ, دیکھو کون کس منصب پہ فائز تھا. ہو گئی بات مکمل. کیا ہوا؟ علی کی ماں چلی, چھوڑ رہا ہوں, علی کی ماں چلی, چلنے کے بعد کعبے کے نزدیک پہنچی. دنیا والوں ایک پیغام لے کے جاؤ, آج کے بعد ذات علی کو یا اہل بیت کو اپنے برابر نہ سمجھنا. بڑی بڑی محنت کرنی پڑی علی ولی اللہ کہنے کے لیے. لا الہ الا اللہ آسانی سے کہہ دیتا ہے, کوئی پیمانہ نہیں. محمد رسول اللہ آسانی سے کہہ دیتا ہے, کوئی پیمانہ نہیں. مگر یہ سن لو, اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ کہو, محمد رسول اللہ کہو, اتنے میں مکمل نہیں ہوگا. علی ولی اللہ بھی کہنا پڑے گا, علی ولی اللہ بھی کہنا پڑے گا. بہت مسلط بات, اور یہ اتنی بڑی بات ہے, سب کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ علی ولی اللہ کہہ سکے. محمد کا نام لے لو, علی اللہ کا نام لے لو, آسان ہے, کہہ دیا, پیمانہ نہیں بنا. علی ولی اللہ کہنے کے لیے طہارتوں کی ضرورت ہوتی ہے. ظلم کی سازشوں میں مظلوم شکار ہوتا ہے, ظلم کی سازشوں میں مظلوم شکار ہوتا ہے. کیا ہے مظلومی اماموں کی بتاتے رہیے. ظلم کی سازشوں میں مظلوم شکار ہوتا ہے. کیا ہے مظلومی اماموں کی بتاتے رہیے. احکام قرآن کو دنیا سے بتاتے رہیے, ہر ایک آیت کی تفسیر سناتے رہیے. احکام قرآن کی دنیا سے بتاتے رہیے, آیت کی تفسیر سناتے رہیے. ٹھیک ہے, علی کی ماں چلی, چلنے کے بعد کعبے کے قریب آئی, ابھی نزدیک آ ہی تھی. کعبے کے دامن کو پکڑ کے واسطہ دیا, پروردگارا پالنے والے, اے میرے معبود, اے چڑیوں کو خلق کرنے والے, اے پرندوں کو بنانے والے, اے درختوں کو خلق کرنے والے, اے نبیوں کو بنانے والے, اے موسیٰ کو پیدا کرنے والے, اے پہاڑوں کو پیدا کرنے والے, اے سمندروں کو بہانے والے, اے سمندروں کو بنانے والے, اے دریاؤں کو بہانے والے, اے گاڑیوں سے بنانے والے, اے درختوں میں چٹک پیدا کرنے والے, اے تاروں کو بنانے والے, اے سمندروں میں کہتے کہکشائی پیدا کرنے والے, تجھ پہ ایمان رکھتی ہو, میری مشکل کو آسان کر دے. اس نے کہا, علی کی ماں نے کعبے کے دامن کو پکڑ کے کہا, پروردگار تجھ پہ ایمان رکھتی ہو, تیرے نبیوں پہ ایمان رکھتی ہو, تیری کتابوں پہ ایمان رکھتی ہو, آدم پہ بھی رکھتی ہو, موسیٰ پہ بھی رکھتی ہو, عیسیٰ پہ بھی رکھتی ہو. تھوڑا سا توجہ دو, تھوڑا مجھ سے کلیجے سے کلیجہ ملاؤ, لہجے سے لہجہ ملاؤ. کیا کہا؟ کعبے کے نزدیک آ کے کعبے کے دامن کو پکڑ کر علی کی ماں نے کہا, پروردگارا تجھ پہ ایمان رکھتی ہو, تیرے نبیوں پہ ایمان رکھتی ہو, تیری کتابوں پہ ایمان رکھتی ہو. ایمان سے بتا رہا, علی کی ماں جب آئی تھی نبی رسالت پر معاملے ہوئے تھے, نبوت نہیں ملی تھی, رسالت نہیں ملی تھی. تاریخ کہتی ہے نبی کی علی کی ماں کعبے کے نزدیک آ کے کہتی ہے, پروردگارا تجھ پہ ایمان رکھتی ہو, تیری کتابوں پہ ایمان رکھتی ہو, تیرے نبیوں پہ ایمان رکھتی ہو. ارے تُونے سمجھ میں نہیں آیا, ابھی نبی کو نبوت ملی نہیں ہے. نبوت سے 10 سال پہلے علی کی ماں کہہ رہی ہے, پروردگار عالم تیرے نبیوں پہ ایمان رکھتی ہو. ارے تمہارے ابھی بھی سمجھ نہیں آیا. ارے جس کے ماں کے علم کا ارے یہ عالم ہے, تو اس کے بعد کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ کروں گا بات ادب کی عدو کے اندر, کہ دین بند ہے جیسے درود کے اندر. علی کے نام کا نعرہ وہی لگاتا ہے, علی کے نام کا نعرہ وہی لگاتا ہے. حلال خون ہے جس کے وجود کے اندر. نعرہ حیدری, حیدری, نعرہ صلوات. آئے علی, آ گئی ماں. 10 سال پہلے کہہ رہی علی کی ماں, تیرے نبیوں پہ ایمان رکھتی ہو,
کیا بات ہے 10 سال پہلے اتنا علم اتنی بڑی منزلت کیسے عطا ہو گئی؟ اب سمجھ میں آیا جس کی ماں کے علم کا یہ عالم ہے اس کے باپ کا علم کیا ہوگا؟ اب نہ کہنا کہ کلمہ پڑھ کے سناؤ، اب نہ کہنا وقت ولادت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ دیکھ رہے ہو کسی بے ایمان کی شادی کسی ایماندار سے نہیں ہوتی ہے، یا یوں کہہ دوں کسی معصوم کی شادی معصوم سے ہوتی ہے، غیر سے نہیں ہوتی ہے۔ کہہ دیا آ گئی علی کی ماں اور کعبے کے در سے نہیں گئی، کعبے کے قریب کھڑی ہوئی، دعا کو مانگا، التجا کی خدا سے۔ خدا نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے تم آ گئی ہو، دروازے سے نہ آئیے گا، دروازے سے اور لوگ آتے ہیں، تم در پھاڑ کے آنا، سر نہ ہلائیے گا۔ کیا کہا؟ دروازے سے اور لوگ آتے ہیں، تم در بنا کے آنا۔ کیوں میرے رب، میرے پروردگار عالم، خالق مطلق، خالق وحید، خالق کل شے کریم کے مالک، کیوں ساری کائنات کو تو دروازے سے بلا رہا ہے، علی کی ماں کو در سے بلا رہا ہے؟ ساری کائنات کو تو دروازے سے بلاتا ہے، علی کی ماں کو در سے بلا رہا ہے۔ کیا اس لیے در سے بلا رہا ہوں کہ اس لیے 14 برس کے بعد بھی 1400 سال کے بعد کوئی مفتی اگر اٹھے اگر یہ کہے کہ علی کی ماں اللہ کے بلانے میں نہیں اپنی مرضی سے آئی تھی تو اسے بتا دینا، اگر کوئی اپنی مرضی سے آتا ہے تو دروازے سے آتا ہے، دیوار پھاڑ کے نہیں آتا ہے۔ پھاڑ کے نہیں آتا، جب بھی کوئی آتا ہے تو دروازے سے آتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ ان سے کہہ دینا میں خود نہیں چل کے آئی تھی، مجھے میرے رب نے بلایا نا۔ حیدر میں جو اخبار لکھے جاتے ہیں چاہتی ہے نا علی کے فضائل کو کم کرنا چاہتی ہے، ان کے باپ کے فضائل کو، ان کی ماں کے فضائل کو، اہل بیت کے فضائل کو گھٹانے کی کوشش کرے۔ شعر سنو، بغض حیدر میں جو اخبار لکھے جاتے ہیں، پھر پڑھ رہا ہوں، بغض حیدر میں جو اخبار لکھے جاتے ہیں کون سمجھائے کہ بیکار لکھے جاتے ہیں؟ بولو گے تو پھر تمہاری مرضی۔ بغض حیدر میں جو اخبار لکھے جاتے ہیں کون سمجھائے کہ بیکار لکھے جاتے ہیں؟ تو یا علی بولے پیغمبر تو کوئی بات نہیں، ہم جو کہہ دیں تو گنہگار لکھے جاتے ہیں، ہم جو کہہ دیں تو گنہگار لکھے جاتے ہیں، ہم جو کہہ دیں تو گنہگار لکھے جاتے ہیں۔ تو عمر بھر جس پہ پیغمبر نے بھروسہ نہ کیا، عمر بھر جن پہ پیغمبر نے بھروسہ نہ کیا، وہ محمد کے مددگار لکھے جاتے ہیں۔ کون زمانے کو بتاتے رہیے، کون زمانے کو بتاتے رہیے، جشن پیدائش عمران مناتے رہیے، کون زمانے کو بتاتے رہیے، جشن پیدائش عمران مناتے رہیے۔ ہائے مسلمانوں نے عظمت عمران کہاں پہچانی، ہائے مسلمانوں نے عظمت عمران کہاں پہچانی؟ جس کا بیٹا ہو عین اللہ بتاتے رہیے، جس کا بیٹا ہو عین اللہ بتاتے رہیے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ مجھے ٹائم کی پابندی کا احساس دلایا جا رہا، اور آج کے بعد ایک کلیہ بنا لینا، جو ٹائم رکھا گیا ہے اسی ٹائم پہ آئیے گا۔ مجھے پڑھنے کا زیادہ شوق ہے، میں اس لیے ممبر سے بارہا کہہ چکا ہوں، میں نے آج تک ٹائم دیکھ کے نہیں پڑھا، فرسٹ بار پہلی بار مجھے ٹائم دیکھ کے پڑھنا پڑ رہا ہے، ورنہ میرا دستور ہے 1 گھنٹہ 10-15 منٹ تک پڑھتا ہوں جب میرا دل ہو۔ مومنین سنتے بھی ہیں، اگر یہاں ٹائم کا تعین ہے اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، میں ہر ایک کا شکر گزار ہوں، اس لیے
جب ٹائم ختم کرنے کا اتنے پر ہے تو جو شروع کرنے کا ٹائم ہے اس لحاظ سے آئیے گا بھی. کسی کے گھر پہ بلانے نہیں کوئی جائے گا. یہ میری شادی میرے باپ کا گھر نہیں, میں کارڈ نہیں دینے جا رہا, میرے گھر پہ شادی میں آئیے گا. لیکن اہل بیت ہے, سب کا اپنا اپنا مقدر ہے. کسی کے مقدر میں لکھا ہے, کسی کے نہیں لکھا ہوتا ہے. جو آ جاتا ہے بڑا خوش نصیب ہے, جو نہیں جاتا ہے بیٹھ کے گھر میں سوچے, بیٹھ کے گھر میں سوچے کیوں نہیں آ پائے. سب نہیں آتے, حسب و نسب دیکھا جاتا ہے, سب کچھ دیکھا جاتا ہے. اور یہاں نوکری جو آپ آتے ہو یہ لکھی جاتی ہے, نوکری سیدہ جسے بلاتی ہے وہی آ کے بیٹھتا ہے. ہر ایک گھوڑا کے یہاں نہیں بیٹھ سکتا. بس میرے نوجوانوں تمام کر رہا ہوں, موضوع چھوٹ گیا ہے. اپنے بزرگ یا چاچا ماموں دادا جو بھی ہیں ان کی بات کا حکم تائید کرتے ہوئے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سراغوں پر ان کا حکم بات مان رہا ہوں, ورنہ مانتا نہیں. 9:30 بجے بٹھایا گیا, 10 بجے اتارا جائے یہ ٹھیک نہیں. آدھے گھنٹے میں 10 منٹ کا خطبہ رہتا ہے, اس کے بعد 5 منٹ کے نعرے رہتے ہیں, فضائل رہتے ہیں, تمہید مولی باندھتا ہے. کتنی دیر پڑھا؟ 15 منٹ پڑھا. کل سے تعین کرنا میرے بھائی, میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, 8:30 بجے کے بعد 8:45 پر چاہے مرثیہ ہو یا نہ ہو ایک ہی شعر پڑھ کے مجھے بیٹھائیے گا. مرثیہ کی ضرورت نہیں ہے, شعر پڑھ کے مجھے بیٹھائیے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ساتھ دیا, موضوع کو چھوڑ رہا ہوں, انشاءاللہ حیات رہی کل بیان کروں گا. اور تو کیا ہوا, بس یہاں تک منزلت آ گئی. خدا کی قسم آپ نے ساتھ دیا, بہت اچھا نصیب. میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں آپ کی تیار محبت میں حاضر ہوا, پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. ورنہ دنیا اسی ذکر اہل بیت کو مٹانے کی لاکھ کوشش کر رہی ہے. اگر کسی صاحب نے یہ بات بیان کر دوں تاکہ سمجھ آ جائے, کبھی کبھی کچھ باتیں قرآن سے نہیں ملے, حدیث روایات سے نہ ملے, معصوم فرماتے اپنی عقل سے بھی سمجھا کرو. کسی صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی, اس میں لکھا ہوا تھا مجلس کے بعد 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے کسی عالم نے صرف کیے. صرف کرنے کے بعد سارے آدمی بیٹھے, اس نے فضائل اہل بیت کو پڑھا. کچھ لوگ مجلس کے بعد اٹھ کے اس کے پاس آئے کہ مولانا صاحب آپ نے ہمارے 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے برباد کیے. کہا کیوں؟ کہا کوئی پیغام آپ نے نہیں دیا, ہمارے 2 گھنٹے برباد کر دیے. ایک آدمی کے 2 گھنٹے, 200 آدمی کے 400 گھنٹے, تو جوڑ لیجئے کتنا بجٹ گیا, کتنا آپ نے نقصان کیا. یار ایمان سے بتانا, کیا فضائل اہل بیت میں اور فرش ادا پر بیٹھ کر تم ٹائم کا تعین کر رہے ہو؟ چوراہے پہ کھڑے ہو کے گفتگو کرے تب ٹائم نہیں دیکھا, کسی کو گالی کر رہے ہو تب ٹائم نہیں دیکھا, گھر میں کھانا کھا رہے ہو تب ٹائم نہیں دیکھا, آج ٹائم کا تعین کر رہے ہو. ارے تم آج تعین کر رہے ہو ٹائم کا فرض ہے اہل بیت پر, لیکن اہل بیت میں ٹائم دیکھ رہے ہو نا. کل روزے بیٹھو جب تم آؤ گے نا تو اہل بیت بھی ٹائم دیکھیں گے. اپنے ٹائم سے آ رہا, ٹائم سے پہلے نہیں آ رہا ہے. میرے پاس نہ آنا, ہمارے پاس تمہارا ٹائم لکھا ہو تب تم ٹائم سے آنا. ہم بھی ٹائم کے بہت پابند ہیں, ہم نے کسی بھی ٹائم نمازیں نہیں چھوڑی, ہم نے وقت پر نمازیں پڑھی, وقت پہ روزے رکھے, وقت پہ حج کیا, وقت پہ زکات دی, وقت پہ خمس نکالا. تم 2 گھنٹے مجلس میں صرف کرنے کے بعد ٹائم دیکھ رہے ہو. مولانا صاحب تم نے کیا پیغام دیا؟ تم 2 گھنٹے یہاں دیکھ رہے ہو, 22 گھنٹے تمہیں اور بھی تو ملے تھے, تم نے کیا کیا؟ کیا اکھاڑا, کیا جمع کیا؟ کچھ جمع کیا مجھے دکھاوا کر, کتنا جمع کیا؟ 2 گھنٹے میں اہل بیت میں بیٹھ لیے, اس کا ٹائم دیکھ رہے ہو. تمہاری فکر کتنی بلند ہے سمجھ میں آ گیا ہے نہیں؟ مر جاتے ہیں لوگ یہاں پر بیٹھنے کے بعد, لوگ مر جاتے ہیں ذکر کرتے کرتے. ارے تم تو فرشادہ پر بیٹھے ہو, پیچھے میں تمام تو سولی پر چڑھے تھے. یہاں بیٹھے ہو, آرام سے بیٹھو, پنکھا بھی چل رہا ہے, شدت کی گرمی تھی, پیچھے میں تمام سولی پر چڑھے, تمام کروائی بتایا. اس کے علی میں ساری زبانیں کروانے کے بعد ایک پیغام دیتے ہیں, نادانو ہماری زبان کاٹ سکتے ہو, ذکر علی نہیں روک سکتے ہو. بے شک آپ کہہ دو. میرے نوجوانوں بلکہ سلام کر رہا ہوں اس لیے کہ کبھی بھی احساس کرو ذکر اہل بیت میں جتنا صرف کر سکتے ہو صرف کر لو. کسی کی حیات رہی نہ رہی, مرا کوئی زندہ رہا کچھ نہیں پتا کسی کو, کوئی حیات کا ضامن نہیں ہے. مجھے نہیں پتا میں مر جاؤں آج, میں ابھی اترنے کے بعد مر جاؤں, مجھے نہیں پتا.
میرے نوجوانوں ساتھ دے دیا بس. آج کے بعد نہ کہنا, جو سمجھ میں نہ آتا ہو تنہائی میں لے جا کر کسی عالم سے پوچھنا, ٹھیک ہے؟ پیغام میرے پہنچا دیجیے گا میڈیا کے ذریعے, اور مجھے سوال کرے میں جواب بھی دوں گا. ایسا نہیں کہ جواب بیٹھا یہاں ہوں تو کچھ لے کے بیٹھا ہوں, ورنہ ہر ایک کیا نہیں بیٹھتا, بے شک, واہ 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 واہ, ہر ایک نہیں بیٹھتا. آج بہت سے لوگ پڑھے ہوئے, بہت پڑھے لکھے لوگ, یہاں بیٹھنے کا ہمت ہو کر ہونا چاہیے یہاں بیٹھنے کے لیے. اس لیے کہ پڑھ کے چلے جاؤ تو سوال بھی ہوتا ہے, بتانا پڑتا. بس میرے نوجوانوں, اور 3 سفر آ گئی, 4 سفر کی شب لگ گئی. بڑا شکر گزار ہوں کسی بھائی مومن کو برا نہ لگے. ہمارے سارے بزرگ ہیں, سارے بابا چاچا بعد کے والد صاحب کے برابر کے لوگ بیٹھے ہیں, کسی کو برا نہ لگے. میں برجستہ کہتا ہوں کسی کو برا نہ لگے میری طرف سے. میرے نوجوانوں, یہی اہل بیت اتحاد جن کے فضائل خدا نے پڑھے, قصیدے نبی نے پڑھے, جن کے قصیدے کائنات نے پڑھے, مگر ہائے کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہی اہل بیت کے فضائل کو گھٹانے کی کوشش کی, اور انہی اہل بیت پر جتنی ان کے فضائل اتنے ہی ان کے اوپر مسائل ڈال دیے. سہارا رونے کے لیے آپ آمادہ ہو گئے نا, سنو جملے سنو گے. تاریخ کہتی ہے 3 سفر آج آپ کے درمیان ہے. سفر مطلب جانتے ہو, سفر کا مطلب ہی ہے عنوان کے چلنا. قافلے کو قیدی بنایا گیا, قافلے کو پیدل لے کر ریت